ناظرین، سامعین اور حاضرین، سب سے پہلے تمام تعریف، تمام توصیف و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کیا اور کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شافع یوم نشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر تو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی میں پیش کرنے کے بعد آج جمعۃ المبارک کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کریم ہم سب کو عطا فرما، اور جمعۃ المبارک کی برکت سے اللہ کریم گل پلازہ میں جام شہادت نوش کرنے والوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمارے وہ تمام بھائی کہ جو متاثر ہوئے اور ان کا نقصان اور خسارہ ہوا اس آگ میں، اے میرے مالک اپنے کرم سے ان کو اس سے بھی بہترین بدل عطا فرما دے۔ دنیا میں بہت سارے ایگریمنٹس اور معاہدے کیے جاتے ہیں اور ان تمام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہر وہ بات کہ جو آج دنیاوی معاملات میں ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں اس کا ذکر رب کریم نے اس ازل کے اندر فرما دیا تھا کہ جب لوح محفوظ پر قرآن مجید اتارا گیا، اور یہاں تک اس قرآن نے کہا کہ جب بھی تم کوئی معاملہ کرو، کوئی ایگریمنٹ کرو، فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، تو اس پر تم 2 مردوں کی گواہی اور 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی تمہارے لیے کافی ہوگی۔ ان تمام معاہدوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور اسی طرح سے آج میں ایک معاہدے کا ذکر کر رہا ہوں کہ جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ اس وقت جاری اور ساری ہے، اور شعبان سے لے کر پھر شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحج تک پھر جو ہے ہمارے یہاں پر بالخصوص شادی بیاہ کے اہتمام انہی مہینوں کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کیے جاتے۔ تو رب کریم نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کو دیا ہوا وہ مہر، وہ مال تم اس سے واپس لے لو، حالانکہ اب وہ تم کو اپنا سب کچھ جو ہے وہ پیش کر چکی ہے۔ اور یہی ایک بڑا گاڑھا عہد ہے، یہ بڑا کڑوا عہد ہے، یہ بڑا سخت معاہدہ ہوتا ہے کہ عورت کو نہیں پتا کہ وہ کس گھرانے میں جا رہی ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے نصیب میں آنے والا جو شوہر ہے اس کا مزاج کیسا ہوگا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا کڑوا جو ہے یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس میں بسا اوقات بن جاتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مزاج نہیں مل پاتے، تو وہاں پر کبھی عورت کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر شوہر جو ہے وہ قربانی پیش کرتا، اور یہ دونوں قربانیوں سے یہ گھرانہ چلتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ایک بڑا گاڑھا، بڑا سخت، بڑا کڑوا یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ رب کریم ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور ہمارے بیٹوں کے جو ہے وہ مقدر اچھے کرے۔ جس وقت میں لڑکی کی تلاش ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی رنگت کیسی ہے، اس کی جو ہے وہ لمبائی کتنی ہے، اس کے بال، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی گفتار، ان تمام چیزوں کو اس میں نوٹ کیا جاتا۔ اسلام نے بھی کچھ باتوں کا ذکر کیا، اور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ جب عورت کو تلاش کرو تو سب سے پہلے دیکھو اس کی دینداری کیا، اس کی تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے، اور سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا کہ آنے والے وقت میں کیا یہ تمہارے بچوں کی تربیت نبی کی غلامی میں کر سکے گی، کیا یہ اپنے شکم سے نبی کے وفادار اور نبی کے دربار کے چوکیدار اور ناموس رسالت کے پہرے دار، دین کے علم بردار، کیا یہ اپنے شکم سے پیدا کر سکے گی، کیا وہ ان کی تربیت کر کے ان کو ایسا بنا سکے گی۔ یہ بھی دیکھ لینا کہ وہ تمہارے مال کو فضول خرچ تو نہیں کرے گی،
یہ بھی دیکھ لینا کہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت پر پہرا دے گی کہ نہیں۔ ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ہو چکا، اور یہی مواصفات جو ہے وہ بیان کیے گئے کہ ان مواصفات کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ماڈرنائزیشن کا بڑا زمانہ آ گیا، اور دلہن سے زیادہ جو ہے کوئی ماڈل کی تلاش ہوتی ہے کہ جس وقت میں وہ محفل میں آئے اور وہ کسی مجمع میں جب وہ آئے تو وہ رونق محفل اور زینت محفل اس کو بنایا جائے۔ معاذ اللہ، مومن ہے اور ہمارے لیے سب سے جو پہلا معیار ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہی گھر آباد ہوتے ہیں کہ جہاں پر شوہر بھی دیندار ہو اور جہاں پر زوجہ بھی متقیہ اور پرہیزگار ہو، تو وہی گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ آج میں عرب کی ایک عورت کا ذکر کرتا ہوں کہ جس نے اپنی بیٹی کو جب رخصت کیا تو اس نے کچھ نصیحتیں اپنی بیٹی کو کی، اور ان نصیحتوں میں اس نے پہلی نصیحت یہ کی کہ اے میری بیٹی، ہمیشہ قناعت اختیار کرنا، یعنی اگر تمہارا شوہر تم کو تھوڑا سا پیش کر دے تو تم اس تھوڑے پر راضی رہنا، کیونکہ قناعت اختیار کرنے سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جس کو قناعت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے ہمیشہ اس کا دل سکون میں رہتا۔ جس کو زیادہ کی عادت ہو جائے تو اس کو جتنا زیادہ مل جائے اس کے بعد بھی پھر وہ کہتا ہے اور زیادہ، اور مزید، اور چاہیے، لیکن قناعت والے دل کو ہمیشہ تھوڑے پر جو ہے وہ سکون کی عادت ہو جاتی ہے۔ ایک بیٹی کو آج رخصت کیا جاتا تو ساتھ میں اس کو یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر اپنی وہ خواہش اور اپنی ہر وہ تمنا کہ جو تم اپنے باپ کے گھر میں نہ کر سکی، تم نے اب جا کر اپنی ان تمام خواہشات کو پورا کرنا ہے، اپنی تمناؤں کو پورا کرنا، اور جو جو تم اپنے دل میں خواہش رکھتی ہو اس کا ذکر اپنے شوہر سے کرنا، اگر پورا کر دے تو بہت اچھا، اور اگر پورا نہ کرے تو پھر ایسے شوہر کے پاس رہنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یہ ماں کیا اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے جا رہی ہے کہ اس کے گھر کو اجاڑنے کے لیے اس کو یہ سمجھا رہی؟ ایک ماں تو یہ بھی ہے کہ جو ایسے اپنی بیٹی سے گفتگو کرتی کہ اے میری بیٹی، زمانے کی جتنی بھی بیٹیاں ہوں، چاہے وہ کروڑ پتی کی ہو، ارب پتی کی بیٹی ہو، لیکن وہ نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی۔ سید الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سے افضل تو نہیں ہو سکتی۔ جو جگر گوشائے رسول ہے سیدہ فاطمہ زہرا بطول ہے کہ وہ نور نظر لختے جگر پیارے مصطفیٰ کریم کی ہے کہ سرکار فرمائے فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میرا جگر ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کا آنت جن کے ہاتھوں میں دیا، وہ آنت وہ ہے کہ جو بدر کا شہ سوار ہے، جو احد کے میدان کا سپہ سالار ہے، جو حیدر کرار ہے، جو فاتح خیبر ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہو تو وہ درویشوں کا امام ہے، جس کی کنیت ابو تراب ہے کہ میں مٹی والا ہوں، لیکن وہ میدان میں جب ہوتا تھا تو بڑوں بڑوں کو وہ مٹی چٹا دیا کرتا تھا۔ یہ ابو تراب مولا کائنات سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت کو پڑھیں اور اپنی بچیوں کو پڑھائیں کہ خاتون جنت کی قربانیاں کتنی، کہ وہ بچپن سے اپنے بابا جان کے ساتھ وہ دین اسلام کی خدمت اور نشر و اشاعت میں جس طرح سے انہوں نے اپنا کردار پیش کیا، قسم خدا کی اس کی مثال جہاں میں نہیں ملتی جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا وہ بظاہر چھوٹا سا کاشانہ کہ جس پہ جنتیں نثار ہوتی، وہ سیدہ کا ایک گھر تواضع والا، عاجزی والا، انکساری والا، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے کبھی کوئی سائل خالی نہ گیا۔ یہ اپنی روٹیاں جو رکھتے تھے ایک یا دو، اگر سائل آ جائے تو وہ بھی اس کو دے دیا کرتے۔ اسی گھرانے پر بات کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان کو خود جس چیز کی حاجت ہوتی تھی لیکن وقت آنے پر یہ اپنی حاجت کو جو ہے وہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ ذکر اس کاشانے کا ہے کہ جس میں خاتون جنت جو ہے
وہ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہوئے نظر آ رہی، لیکن ساتھ میں وہ ہاتھ بھی ان کے ساتھ ہوتے کہ جو خیبر کے موقع پر زمانے کے بڑے سے بڑے بھاری بھرکم پہلوانوں کو زمین پر پٹک کر انہیں مٹی چٹا دیا کرتے۔ حیدر کرار کے ہاتھ بھی خاتون جنت کے ساتھ لگے ہوئے اور گھر کی صفائی میں حصہ لیا جا رہا۔ یہ خاتون جنت کے وہ پاکیزہ ستھرے ہاتھ کہ سرور کونین جن کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، آج انہی ہاتھوں سے وہ اپنے گھر کی چکی جو ہے پیس رہی، ہاتھوں میں ان کے چھالے پڑ جاتے، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ کبھی شکایت، جو مل گیا قناعت کے ساتھ انہوں نے گزار لیا۔ رسول اللہ کی بیٹی سے بڑھ کر کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، اور یہ وہ ماں ہے کہ جس کے آنگن میں ہمیشہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی، اور ان کی گود میں پرورش پانے والا قرآن کی آیتوں سے لوریاں سن کر کربلا کا فاتح حسین بھی اسی آنگن میں کھیلا کرتا تھا۔ یہ ہے وہ گھرانہ کہ جنہوں نے بڑی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری۔ تو وہ ماں نے جو ہے اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ قناعت رکھنا۔ یہ جو ماں کی گود ہوتی ہے یہ بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ۔ کمپیوٹر کا زمانہ، انٹرنیٹ کا دور آ گیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور یہ ساری چیزیں، دور حاضر کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں، 6 مہینے کا بچہ بھی اب موبائل کو سمجھتا ہے۔ میں نے اگر زیادہ بول دیا تو یہ 3 مہینے والا بھی اب وہ موبائل کو سمجھنے لگ گیا، اور سال بھر میں آنے کے بعد تو اس کو یہ پتا چل جاتا کون سا بٹن دباؤں گا تو میرے مطلب کا سامان موبائل میں نظر آنے لگ جائے گا۔ یہ اتنی ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، جب 1 سال کے بچے کو اپنے سامان کا پتہ کہ کون سے بٹن سے کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کو آگے کرنا پیچھے کرنا، اسکرین کو کیسے اس نے ہلانا ہے، جب یہ چیزیں اس کے سمجھ میں آنے لگ گئیں تو اس سے پتا چلا کہ یہ صرف آج نہیں بلکہ ہمیشہ اللہ نے اپنے جو لوگوں کو جو پیدا کیا، اس انسان کو جس کے لیے قرآن کہتا وفی انفسکم، تم نے آسمانوں کو تو نہیں دیکھا کہ ہم نے بغیر ستون کے رکھا، زمین کو ہم نے کیسے بچھایا، یہ سمندر کی لہریں، دریا کی روانی، یہ شجر و اجر، یہ بحر و بھر، یہ شمس و قمر، یہ تاروں کی انجمن، کہ یہ جو ہم نے سب کچھ سجایا، اس کی طرف اگر تمہاری نظر نہیں جاتی، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اس وجود کو ہی دیکھ لو، کیا تم اپنے جسم کو نہیں دیکھتے؟ تم اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھتے؟ تم اپنی عقل کو نہیں دیکھتے؟ آج ہم جب بڑے بڑے اداروں کو دیکھ رہے ہیں، انڈسٹریوں کو دیکھ رہے ہیں، فیکٹریز کو دیکھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں، یورپ کی دنیا الگ ہے، امریکہ کی زمین اپنی ہے، اور آج زمین سے جو ہے آسمانوں تک وہ نہ جانے مریخ اور چاند اور کہاں تک لوگ پہنچ چکے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ، یہ دماغوں کو کس نے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں؟ رب کریم فرماتا یہ جو انڈسٹریاں لگا رہے ہیں، اس دماغ کے اندر ہم نے انڈسٹری لگانے کا فارمولہ پہلے سے رکھ دیا، وہ تو تمہیں سمجھنے کا مسئلہ۔ 1 سال کے بچے میں جب یہ کوالٹی پیدا ہو گئی، اب لیجئے یہ خالی گلاس ہے، یہ خالی گھڑا، آپ اس کے اندر چاہیں تو موبائل بھر دیں، آپ اس میں چاہیں تو گانے بھر دیں، آپ اس میں چاہیں تو نظمیں بھر دیں، نغمے بھر دیں، آپ اس میں چاہیں تو نبی کی نعتیں بھر دیں، آپ چاہیں تو قرآن کی آیتیں بھر دیں، اور یہ ہوگا وہیں پر کہ جہاں پر ماں جو ہوگی۔ اسی وجہ سے کہا کہ لڑکی کی تلاش کرتے وقت یہ شادی اور بیاہ جو ہے یہ صرف ایک تفریح کا نام نہیں، ایک کھیل کود کا نام نہیں۔ اے مسلمان جوانوں کہ جب تم جا رہے ہو نکاح کرنے کے لیے تو دیکھ لینا کہ تمہارے گھر میں آنے والی یا تو تمہارے لیے جنت بن جائے گی یا تمہارے لیے دوزخ بن جائے گی، یہ جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی۔ اگر اس صالحہ نیک اور پارسہ گھر میں آئی اور اس کے آنے کی برکت سے اللہ نے تمہارے عمر میں، تمہارے رزق میں، تمہارے مال میں برکتیں عطا کر دی، تو ساتھ ہی ساتھ تمہاری جو اولاد ہوگی، جہاں پر نیک ماں اور صالح باپ ہو جائے تو اس گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے، جہاں پر ماں خاتون جنت ہو اور باپ مولا کائنات ہو تو اسی گھر میں کربلا کا فاتح حسین پیدا ہوتا ہے۔ تو ماں اور باپ کی جو نیکی ہوتی، اس وجہ سے اب جب رشتوں کا مسئلہ آئے تو ان چیزوں کو ایسے سمجھ کر تلاش کیا کرو کہ جیسے ایک بہت اہم مشن پر یہ کام کیا جا رہا۔
یہ ہدف ہے، یہ ایم ہے کہ ہماری جو اولاد ہوگی انشاءاللہ اس میں ایک حافظ ہوگا، ایک اس میں قاری ہوگا، ایک اس میں عالم ہوگا، ایک اس میں جو ہے وہ دین کا خادم ہوگا۔ یہ سوچ بنانی پڑے گی، اس لیے کہ یہی اولاد کے جس کی تمنا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے کی کہ مالک مجھ کو ذریت طیبہ عطا فرما، نسل صالح عطا فرما، مجھ کو ایسا جو ہے وارث عطا کر دے، وجعلہ ربی رضیہ، کہ جو ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرے۔ یہی اولاد اگر نیک بن جائے تو زندگی میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، اور اگر یہی اولاد نیک رہے تو جب قبر میں منو مٹی کے نیچے جا کر دفن ہوں گے اور قبر پہ جب بیٹا کھڑے ہو کر یاسین شریف کی تلاوت کر رہا ہوگا تو وہی قبر ہمارے لیے جو ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی۔ تو یہ ایک مشن ہے، اس کے اندر بہت خیال کرنا۔ وہ ماں پھر اپنی بیٹی کو دوسری نصیحت یہ کرتی ہے کہ ہمیشہ شوہر کی بات غور سے سننا اور اس سے جو ہے وہ نرمی سے جو ہے تم نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ شوہر کی ہر بات تم مانو گی سوائے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو وہ بات اس کی ایکسپٹ نہیں کی جائے گی۔ بقیہ ہر بات وہ کہے کہ اتنے بجے مجھے کھانا چاہیے، دینا پڑے گا، اتنے بجے جو ہے تم نے اٹھنا ہے، اتنے بجے تم نے تیار رہنا ہے، تم نے ایسا لباس پہننا ہے، تم نے ایسے جو ہے تیار ہونا۔ وہ جو بات کرے اس کی ہر جائز بات کہ جس میں نافرمانی خدا نہ ہو تو وہ تم نے اس کو ہمیشہ ماننا۔ اچھا، شوہر نامدار تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی ہمیشہ میری فرما بردار رہے۔ قسم خدا کی اگر تربیت والے گھر سے بچی آئی ہے تو وہ ہمیشہ ہر بات مانے گی۔ وہ ماں کہ جس نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحتیں پہلے سے کر دی تھی، اگر وہ یہ نصیحتیں سن کر وہ اگر آئی ہے، آج باپ اور ماں میں نے دیکھا شادی کا جب وقت آتا ایسے پریشان ہوتے، جناب 6 مہینے 1 سال شادی کی تیاری ہو رہی، ارے زندگی کا پورا 1 سال ایک شادی کے اندر خرچ کر دیا گیا۔ حیرت ہوتی کہ جناب کسی کے فیملی میں شادی، وہ دور کا رشتہ دار، وہ میرے چچا کے بیٹے کے بیٹی کا، اس کا جو ہے وہ شادی، 15 دن میں نہیں آؤں گا کام پر۔ ارے تم نے کون سا وہاں پر بیٹھ کر اس بیٹی کے کپڑے تم نے سینے؟ ارے یار وہ شادی کی تیاریاں ہوتی، آج ہمارے یہاں سال بھر اس کی تیاری کی جاتی۔ یہ سیٹ چاہیے، وہ سیٹ چاہیے، فلاں سیٹ چاہیے، برانڈ کے کپڑے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ وہ سارے سیٹ لاتے لاتے ابا خود اپسیٹ ہو جائے کوئی پرابلم نہیں، قرضوں کے بوجھ تلے اگر کمر کی ہڈی ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے لیکن ناک سلامت رہنی چاہیے۔ یہ جو ہم ناک کے چکر میں چلے گئے نا، اگر ناک سلامت رکھنی ہے تو بارگاہ الہی میں سلامت رکھیں۔ دنیا والوں کو آپ جتنا کر کے بھی دکھا دیں خدا اس سے راضی نہیں ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا والے یہ کہیں ارے یہ بھی کوئی شادی کی پتہ ہی نہیں چلا ان کے گھر میں شادی تھی کہ میت تھی، تو اس کے یہ کہنے سے بھی آپ سے اللہ ناراض نہیں ہو جائے گا۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اگر عزت بنانی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عزت بنائے۔ عزت کہاں سے ملتی؟ اور وہ جس کو عزت عطا کر دے پورا جہاں مل کے اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ صدیق اکبر کی عزت میں کبھی کوئی کمی ہوئی؟ فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی، علی مولا کی، شیر خدا کی، ان کی عزتوں میں کبھی کوئی کمی ہوئی؟ یا بغداد کے غوث اعظم کی، لاہور کے داتا کی، اجمیر کے خواجہ کی، ان کی عزتوں میں کبھی کوئی فرق آیا؟ کیونکہ جنہیں رب کریم عزت عطا کر دیتا ان کی عزتوں میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ کی جاتی۔ سارے سیٹ اماں آپ نے اپنی بیٹی کو دیے، یہ بتاؤ اخلاق نبی کا سیٹ بھی دیا؟ پیارے مصطفیٰ کریم آقا کی سنتیں بھی اسے سکھائیں؟ کیا اس کی زبان میٹھی ہے، اس کا دل نرم ہے، لہجے میں اس کی جو ہے نرمی ہے؟ آپ نے اتنے سارے لباس تو اس کو دے دیے، یہ بتاؤ قرآن کہتا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، کیا اس کو تقوی کا لباس آپ نے دیا؟ ذَلِكَ خیر، قرآن کہتا وہ لباس تقویٰ وہی سب سے بہتر ہے کہ جس میں زبان میٹھی ہو، دل نرم ہو، لہجے میں جو ہے اس کی شائستگی ہو، گفتار میں اس کے جو ہے وہ محبت ہو۔ کیا یہ چیزیں اس کو سکھائی ہیں؟ نہیں جناب، ان تمام چیزوں سے اگر اماں نہ سمجھ ہو تو پھر وہ اپنی بچی کو کیسے سمجھا سکتی؟ اور شوہر نامدار تو یہ چاہتے کہ بیوی جو ہے وہ میری فرما بردار رہے۔ ذہن میں رکھ لیں یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر، اگر آپ چاہتے ہیں
کہ زوجہ آپ کی فرما بردار رہے تو آپ کو اللہ رسول کا فرما بردار بننا پڑے گا. جو شوہر اللہ رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں قسم خدا کی ان کی زوجہ ان کی فرما بردار ہوتی. اب بالکل واضح صحیح، یہ بالکل واضح ایک پیغام. اب اگر شوہر جو ہے اللہ رسول کو ناراض کرنے والے وہ کام کرے، پھر وہ توقع کرے کہ بیگم میری فرما بردار رہے گی، نہیں جناب، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ آپ کے کروڑوں روپے سے آپ کے گھر میں سکون ہو سکے گا، اس لیے کہ سکون تو وہیں پر ہوتا ہے کہ جہاں پہ عمل نبی اور رسول کے فرمان پہ ہوتا. وہ گھر سکون جو ہے وہ سکون والے بن جاتے ہیں. دینداری کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک کا حق ہے. آج حقوق کی بات کی جا رہی ہے نا، گل پلازا سے لے کر اگر ہم اپنے کچن تک چلے جائیں، ہر ایک کہہ رہا ہے ہمارے حقوق غصب ہو گئے، ہمارے حقوق غصب ہو گئے. اور خواتین میں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا کہ اسلام میں عورتوں کے لیے بڑی سختی ہے ان کے حقوق. میں نے کہا معاذ اللہ، 114 سورتوں میں مردوں کے نام کی تو کوئی سورت نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء ہے. نساء کا مطلب ہی عورتیں. تو رب کریم نے عورت آپ کے نام پر پوری سورت قرآن مجید میں رکھی. اسی میں رب کریم نے یہ سارے ذکر بھی جو ہے وہ فرماتی ہے. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے. آپ کا مزار دمشق میں ہے، اور میں جب قلعہ دمشق میں داخل ہوتا ہوں تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ان کے دربار میں سلام پیش کرتے ہوئے آنا جانا ہوتا. آپ بڑے زہد و تواضع والے تھے سیدنا ابو دردہ. کپڑے جو آپ پہنتے وہ بڑے پیوند والے ہوتے، اور راتیں آپ کی مصلے پر گزر جاتی. یہ آپ نے اپنی زندگی کا جو ہے اسٹائل بنا لیا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ بالکل عاجزی اور بالکل پیوند والے کپڑے سادگی کی زندگی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو دردہ تم پر تمہارے خدا کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری اولاد کا بھی حق ہے، اور تم نے یہ سارے حقوق ادا کرنے ہیں. لہٰذا جب زوجہ کے سامنے آیا کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں دے، تم دیکھو اسے تو تمہارے دل کو سکون ملے. سامنے ایک حسین جمیل چہرہ تمہارے سامنے ہو، بنی سوری بھی تمہاری زوجہ تمہارے سامنے آئے. اگر تم ایسا چاہتے ہو تو زوجہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر جب میرے سامنے آئے تو اس کا لباس اچھا، اس کا جو ہے رکھ رکھاؤ اچھا، اس کی شکل صورت بھی اچھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف بیوی سے تمنا کر لیں اور آپ جو ہے اس کی خواہش کو پورا نہ کریں. یہ خبر پہنچی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آقا علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا سلمان نے جو کہا ہے وہ حق بھی ہے، سچ بھی ہے. سلمان کی تائید کی کہ بالکل ایسا ہی جو ہے وہ ہونا چاہیے. پھر اس نے اپنے جو ہے وہ نصیحت کی کہ شوہر کی ہر بات ماننا. میں نے کہا نا کہ وہ عرب کی خاتون اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہتی. پھر اس نے نصیحت کی کہ اپنے شوہر کی ہر بات ماننا، سوائے اللہ رسول کی نافرمانی کے صفائی اور سادگی کے ساتھ ہمیشہ رہنا، کیونکہ شوہر کو یہ بات پسند ہوتی، صفائی ہو اور ساتھ میں سادگی بھی ہو. شوہر کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، کیونکہ بھوکے بندے کو غصہ آنے میں دیر نہیں لگتی. یہ ماں بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے نصیحتیں کر رہے، اور جس وقت میں وہ آرام اور سکون کے لیے چلا جائے تو اس وقت میں کوشش کرنا کہ اس کے سکون اور نیند میں کوئی خلل نہ پڑے، کیونکہ بے آرام انسان کو جو ہے وہ ناراض بہت جلدی جو ہے وہ ہو جاتا. شوہر کے مال کی حفاظت کرنا اور فضول خرچی سے ہمیشہ شوہر کے مال کو بچانا، یہ ماں نصیحت کر رہی ہے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے. اور سب سے اہم مسئلہ جو دور حاضر کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس ماں نے ساتھ میں یہ نصیحت کی کہ تمہارے بند کمرے کے اندر ہونے والی جو گفتگو ہے کبھی وہ کمرے سے باہر نہ آئے. ہمارے یہاں تو ہوتا یہی ہے کہ شادی کے اگلے دن جب دلہن اپنی ماں کے گھر پہ آتی ہے نا، اوہو سارے دلہن کی اماں بہنیں سب بیٹھ جاتی. ہاں بھیا بتاؤ گزرا کیسا، حالات کیا گزرے، معاملات کیا ہوئے، اور وہ بھی بڑے مزے لے کر وہ تمام باتوں کو معاذ اللہ یہ میاں اور بیوی کے درمیان جو راز تھا ان تمام راز کو وہ بڑے مزے کے ساتھ فاش کر رہی ہوتی ہے. اور ماں بھی اس میں، بہنیں بھی اس میں، کزنیں بھی اس میں، اور وہ سارے بیٹھ کر لطف اندوز اور ہوتے ہیں.
پتہ یہ چلا کہ اس نے اپنے گھر کو پہلے ہی دن برباد کر دیا کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان راز ہوتا وہ مر بھی جائے تو وہ راز اس کے سینے میں اس کی قبر کے اندر چلے جائیں، اور وہ راز قوم کے سامنے، گھر والوں کے سامنے کبھی نہیں آنا چاہیے۔ ان رازوں کو بھی اس نے جو ہے وہ فاش کر دیا۔ شوہر ایسا، اس کے ابا ایسے، اس کے بھائی ایسے، ارے ساس تو میری ایسی، فلاں تو ایسی۔ یہ اپنے پیر پر وہ خود کلہاڑی مار رہی ہے۔ جس وقت میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا، نہ اماں ہوں گی نہ بہنیں، کوئی بھی نہیں، لوگ صرف مزہ لینے کے لیے، چسکے لینے کے لیے اس طرح کے معاملات کر لیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عثمان نے کہا کہ بلا وجہ اپنے شوہر سے ضد نہ کرنا، بلکہ جو وہ کہے تو اس کی بات تم نے آرام سے مان لینی ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان دلوں میں نفرتیں نہیں، اعتماد پیدا ہوتا۔ جب شوہر کو یہ پتا چل جائے کہ میں سفر پہ چلا گیا، آج اتنا خطرناک یہ مسئلہ ہو چکا ہے، جناب ہمارے پاس یہ خبریں پہنچتی ہیں کہ فیس بک کے اوپر شادی شدہ خاتون، وہ ہے نا وہاں پر تو پوری دنیا بیٹھی ہوتی ہے، فیس بک کے اوپر وہ کسی نے جو ہے کوئی رومانٹک جملہ لکھ دیا، او خوش ہو گئی خاتون، ارے اس نے جملہ لکھا، انہوں نے بھی اس کو ریپلائی دے دیا۔ یہ ریپلائی دینا جو ہے اس کے بعد بیڑا غرق ہو جاتا۔ لیجئے جناب، وہاں پر گفتگو، یہاں پر گفتگو، یہاں پر سخت حرام ہے کہ کسی مرد کا کسی نامحرم سے ایسے گفتگو کرنا، اور کسی عورت کا کسی نامحرم مرد سے یہ گفتگو کرنا، چاہے سوشل میڈیا پر ہو، فیس بک پر ہو، چیٹنگ کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ سب حرام ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ دلہن کو تلاش کرتے وقت اس میں یہ خوبی دیکھ لینا کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت پر پہرا دے گی کہ نہیں، تمہاری عزت پر پہرا دے گی کہ نہیں۔ یہ ہے عزت، وہ خود مرد کی عزت ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بیوی شوہر کی عزت نہیں ہوتی؟ تو وہ خود عزت ہے، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے ساتھ شوہر اس کے سو رہا، اور وہ بیٹھ کر کسی اور سے جو ہے وہ چیٹنگ کر رہی ہے، کسی اور کے ساتھ وہ باتیں کر رہے۔ ارے جناب ایڈوانس زمانہ ہو گیا، ہمارے دو چار جملوں کا اگر ہم نے اس کو ریٹن میں جو ہے جواب دے دیا تو کیا اس سے شریعت جو ہے وہ پامال ہو گئی؟ حرام ہے آپ کا کسی سے بات کرنا۔ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اور آخری میں وہ صرف یہ کہ سرور کونین کی تربیت یافتہ وہ تمام غلام کے جن کو عقلی صلاۃ و تسلیم نے ایسی تربیت فرمائی، دربار رسول میں تو ہر وقت مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ رات کا پہر تھا، شخص آ گیا، عقلی صلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ مہمان یہ نبی کا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس کی مہمان نوازی کرے گا کون؟ یہ حضور کا ارشاد ایک کے لیے ہوتا تو وہاں پر تو 2 اور 15 20 ہزار دوڑ پڑتے۔ سرکار آپ کا اشارہ ملے ہم گردنیں کٹوا دیں اور کاٹ دیں، یہ مہمان کو ایک رات کے لیے رکھنا یہ کون سا مسئلہ؟ صحابی نے فوراً ہاتھ اٹھایا، سرکار میں لے کر جاتا ہوں۔ عقلی صلاۃ و تسلیم نے ان کے حوالے کیا۔ اب جب یہ رات گئے پہنچے اپنے گھر پر، بیگم سے پوچھا کہ بیگم یہ بتاؤ کہ کھانے پینے میں کیا؟ بیگم کہنے لگی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امی کا کوئی شادی شدہ رات کے 2 بجے اپنے 2 دوستوں کو لے کر پہنچ جائے گھر پہ، بھلے فریج کے اندر سارا سامان پڑا بھی ہو۔ اب تو شہر کراچی میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے 9 بجے کے بعد گیس بھی نہیں ہوتی، اب تو پبلک پہلے ہی کہہ دیتی ہے بھائی جس کو آنا ہے 9 بجے سے پہلے آ جانا، ورنہ رات میں گیس بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، وہ رات گئے مہمان کو لے کر پہنچے۔ امی کا کوئی بندہ اگر رات کے 2 بجے گھر پہ 2 مہمان لے کر پہنچ جائے، آپ بیگم ذرا تیاری کرو منگاؤ کھانا، تو بیگم بھی یہ کہے کہ منگانا کچھ نہیں، جو بھی منگانا آن لائن آرڈر کرو اور وہ منگا لو، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 2-4 تو آپ کو ویسے بھی سننے کو مل جائے گی کہ یہ کوئی ٹائم ہے مہمان کو لانے کا رات کے 2 بجے، پتہ نہیں 9 بجے گیس چلی جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ تربیت میں رہنے والے صحابی اور صحابیہ کہنے لگی کہ کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے ایسا کرو کہ بچوں کو سلا دو۔ بچے سو گئے، اس کے بعد پھر گھر میں جو کچھ بھی ذرے قطرے جو کچھ بھی تھے انہوں نے ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس کو جیسے تیسے کر کے تیار کیا، مہمان کے سامنے کھانا رکھا، وہ صرف ایک شخص کے لیے ہی کافی اتنا کھانا۔ جیسے ہی کھانا شروع ہوتا وہ سمجھدار زوجہ نے کیا کیا، چراغ کو بجھا دیا، اور سامنے مہمان کے ایسا انہوں نے ظاہر کرایا کہ جیسے یہ بھی کھا رہے ہیں مہمان بھی کھا رہا ہے، کھا تو صرف مہمان رہا، یہ صرف منہ چلاتے رہے۔ رات گزری اور جب صبح پہنچے دربار رسول میں
تو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے ہوئے سمجھ گئے آقا نے فرمایا پہرے رات میں تم نے جو کیا ہے وہ میری بارگاہ میں بھی مقبول ہو گیا، خدا نے بھی اسے قبول کر لیا۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جو اس انداز میں جیا کرتے تھے، یہ تھی ان کی زوجات۔ شادی بیاہ کا مسئلہ اور ان دنوں کے اندر شادیوں کے حسین موسم سجے ہوئے، کوشش یہ کریں کہ جو بھی عمل ہو وہ عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ انشاءاللہ بچے بھی خوش رہیں گے، بچیاں بھی خوش رہیں گی، ان کے گھر بھی ہمیشہ آباد رہیں گے، اور مر کر قبر میں بھی چلے جائیں گے تو آنے والی نسلوں کے جب ہاتھ اٹھیں گے دعاؤں کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے گا۔ ایک مرتبہ پھر آج سب نے دعا کرنی ہے اپنے گل پلازہ کے ان تمام شہداء کے لیے کہ اللہ پاک ان سب کو غریق رحمت فرمائے، اور جتنے بھی اب تک اس میں زخمی ہے اللہ پاک ان کے زخموں کی دوا فرمائے، اور اس میں جتنے لوگوں کا خسارہ ہوا ہے اے میرے مالک ان کو اپنے کرم سے بہترین جزا اور بدل عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔